اصل میں کیا ہے نا، آپ صحیح فرما رہے ہیں، آپ کی بات درست ہے. اصل میں کیا ہے کہ دیکھیے وضاحت آپ جو پوچھ رہے ہیں کہ وہ اس میں جو ہیڈنگ ہے وہ اپنا مولانا عبدالمصطفیٰ حشمتی صاحب کے تعلق سے یہ مکار اور یہ وہ کہ میں نے نہیں، یہ مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ کس نے لکھا ہے کیا ہے. اور وضاحت تو اس میں ہو ہی گئی ہے کہ ہم نے مطلب کیا کہا. دیکھیے بہتان تو مجھ پر لگایا گیا نا، بہتان مجھ پر لگایا گیا، اور سامنے یہ آ رہا ہے کہ وہ چینل کا بائیکاٹ کر رہے ہیں، ہماری نعتیں نکال رہے ہیں. تو اس کو وہ اس سے ہم کو کوئی مطلب نہیں ہے، نہ اس سے کوئی سروکار ہے. وہ آپ کے اپنے اعمال ہیں، ہے کہ نہیں. آپ یوٹیوب ہی ہمارا بند کروا دیں، اس سے بھی ہم کو کوئی غرض نہیں ہے. ہم نام و نمود کے لیے نہیں پڑھتے ہیں، اللہ کا شکر ہے الحمدللہ. سنیں سمیر بھائی اس میں یہ اب بہتان تو مجھ پر لگایا گیا ہے، اور اس میں لکھا ہوا یہ ہے کہ سید عبدالعزیز صاحب توبہ کریں، اور تب تک کہ ہم ان کی نعتیں سب نکال رہے ہیں. تو کس بات کی توبہ کریں؟ ہم نے تو کچھ کہا ہی نہیں ہے. توبہ تو کس پر ہوگی یہ ہمارے بڑے فیصلہ کریں گے، بریلی شریف سے فیصلہ ہوگا انشاءاللہ، ہے نا. اس میں یہ اپنے مولانا عبدالمصطفیٰ حشمتی صاحب نے کیا کہا کہ 3 گاڑی بھر کے گئے اور سب ایمان لائے، معاذ اللہ رب العالمین، ہے نا. ہم نے ایک سادھو کے بارے میں کہا، اور حشمتی صاحب نے 3 گاڑی بھر کے، اور ان کے نام کیا رکھے، اور پہلے ان کے نام کیا تھے، اور اتنا بڑا واقعہ ہوا. ہم کو دن، تاریخ، مہینہ، ارے یہ سب. اب دیکھیے ہمارے سمیر بھائی، ابھی کچھ دن پہلے سیدی حضور حضرت میاں قبلہ کے دست حق پرست پہ پوری ایک فیملی ہے نا، پوری ایک فیملی جو ہے ایمان لائی، وہابیت سے توبہ کیا ان لوگوں نے. ہم نے جو ہے بنگلور میں، جب میں نے سنا، میں بنگلور میں تھا الحمدللہ، تو پروگرام میں اس چیز کو ہم نے بیان کیا ہے نا، کیونکہ یہ بڑی بات ہے، بہت بڑا کارنامہ ہے. اور یہ ہمارے اکابرین سے جب یہ ہوتا ہے تو ہم خوشی کا اظہار کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں، ہے نا. وہاں پہ ہم نے سنا بنارس میں کہ ایسا ہوا، تو ہم نے وہ بھی بیان کیا. ٹھیک ہے. اور کچھ بھی ایسا ہو حضور تاج الشریعہ کے تعلق سے کتنے ماشاءاللہ بیانات کہ چہرہ دیکھ کر ایمان لائے، ہے نا، تو وہ بھی ہم نے بیان کیا. تو یہ بیان کرنے کے بعد میں کوئی یہ پروف مانگتا ہے کیا کہ وہ کون تھے، ان کا نام کیا تھا؟ اب حکومت ایسی ہے اپنے سمیر بھائی کہ ان کا ایڈریس پتہ بتا کے ان کو پریشان کر دیں، اگر عزو پڑوس والے. معاملہ ایودھیا کا ہے نا. اور آپ کو بتاؤں میں کہ اس معاملے میں اپنے ان کے بھائی ہیں، علامہ عبدالمصطفیٰ صاحب کے بھائی ہیں، صوفی عبدالوحید صاحب، جاوید صدیقی صاحب کے والد صاحب، ہے نا. وہ اس معاملے میں خود موجود تھے، خود ان کے سگے بھائی. سمجھ رہے ہیں سمیر بھائی. تو ہم نے کیا کہا کہ ہم نے ایک سادھو کے بارے میں کہا، اپنے عبدالمصطفیٰ صاحب فرما رہے ہیں 3 گاڑی بھر کے سب ایمان لے آئے. تو وضاحت اس میں وہی ہے، سمجھ رہے ہیں. تو لوگ یہی نہیں سمجھ پا رہے ہیں. اور اس میں ابھی جو آپ فرما رہے ہیں کہ یہ اب اس پہ، اس بات میں مرکز پر انگلی کون اٹھا رہا ہے، معاذ اللہ رب العالمین. ہاں، اس وقت جو ہے حضور تاج الشریعہ کے قائم مقام ہے، حضور قائد ملت. سمجھ رہے ہیں نا سمیر بھائی. تو مرکز اور ہر محفل میں، ہر پروگرام میں الحمدللہ حضور گلزار میاں قبلہ مرکز ہی کی تو بات کرتے ہیں. ہمارا مرکز بریلی شریف، ہمارا مرکز بریلی شریف، ہمارا قائد وہ نگینہ حضور تاج الشریعہ کا کون، حضور قائد ملت کو فرماتے ہیں، ہے نا. ابھی بنارس میں پروگرام، بنارس نہیں استغفر اللہ، یہ کہاں پر، ناگپور کی سرزمین پر، ناگپور کی سرزمین پر ابھی
پروگرام میں حضرت نے بیان فرمایا، اکثر و بیشتر بیان فرماتے ہی ہیں، ہے نا. ہم ہر محفل میں حضور قائد ملت کا حضور قائد ملت کے اشعار پڑھتے ہیں. سمجھ رہے سمیر بھائی؟ مرشد سونا جب پڑھتے ہیں کوئی ایسی محفل، کوئی ایسا جلسہ، تو اس میں جو ہے نا یہ دوسرا رنگ دینے کی بالکل ضرورت نہیں ہے نا، آپس میں لڑنے کی ضرورت ہے. 1-2 دن میں فیصلہ ہو جائے گا انشاءاللہ، ہے نا. جو ثبوت مانگے جا رہے ہیں انشاءاللہ سارے ثبوت کل کل یا تو پرسوں انشاءاللہ منظر عام پر جو انہوں نے مطالبہ کیا ہے نا وہ آ جائیں گے. تو پھر جو اتنا یہ انتشار پیدا ہو رہا ہے، اس انتشار کی ضرورت نہیں ہے. آپس میں بحث بازی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اسٹیٹس بازی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. گروپ میں بلا وجہ ہم سوشل میڈیا سے سمیر بھائی بہت دور رہتے ہیں. ہم ہزاروں میسیج رہتے ہیں واٹس ایپ پہ، ہم جواب ہی نہیں دے پاتے. سمجھ رہے ہیں نا؟ کس کو جواب دیں کس کو چھوڑ دیں. وقت تھوڑا سا ملتا ہے دیکھ لیتے ہیں، جواب دے دیتے ہیں. تو آپ نے جو فرمایا نا سمیر بھائی، تو آپ کی بات بالکل درست ہے کہ یہ جو ہے آگ میں گھی ڈالنے کا کام کر رہے ہیں. ضرورت ہی نہیں ہے نا، بالکل ضرورت نہیں ہے. اور اپنے مولانا عبد المصطفیٰ صاحب جو ہے بیان کر رہے ہیں کہ ان کے نام کیا تھے، ان کے یہ تھے، اور فوراً ہی اب ہوتا تو یہ ہے نا، ہوتا تو یہ ہے. تو اس میں وہ دوسرا واقعہ بھی آپ نے بالکل ملا دیا. ضرورت ہی نہیں تھی. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ضرورت کیا ہے جب یہ اتنا بڑا واقعہ ہوا ہے. الحمدللہ آج نہیں ہوا ہے، 2.5-3 سال ہو گئے اس واقعے کو. تو ضرورت کیا ہے یہ سب بیان کرنے کی؟ کوئی ثبوت مانگتا ہے کیا کہ کہاں ہوا، اس کا نام کیا تھا؟ کل الحمدللہ آپ کی دعا سے، یہ میرے غوث پاک کا کرم ہے، مرشد کا فیضان ہے، کل گوا میں تھا میں، نوجوان لڑکا سمیر بھائی بالکل آپ کی عمر کا آیا. وہ اپنے جماعت رضا مصطفیٰ کے جماعت رضا مصطفیٰ گوا کے فرید بھائی وغیرہ تھے، عبد المجید بھائی وغیرہ تھے. سمجھ رہے ہیں نا؟ نوجوان لڑکا آیا وہابیت سے، الحمدللہ اس نے اپنے سابقہ عقیدے سے توبہ کیا. اس کو ہم نے توبہ کرائی، کلمہ پڑھایا ماشاءاللہ، اور وہ اپنا ہو گیا. تو اب ہم نے تو یہ اپنا وہ ظاہر نہیں کیا، نہ پوسٹ بنائی کہ چلو اس کو جو ہے عام کیا جائے، ہے نا. تو یہ ساری چیزیں، یہ سب جو ہے نا ٹھیک ہے. اس سے کیا ہوتا ہے نا، اس کے جس نے ایمان لایا ہے، جس نے تو اس کی دل آزاری نہ ہو جائے نا. اس وجہ سے جو ہے ہم کو کام کرنا ہے، نام نہیں کرنا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اب اس میں سب بیان بازی چل رہی ہے، پتہ نہیں اسٹیٹس کھیل رہے ہیں سب. استغفر اللہ استغفر اللہ. کتنا موقع رہتا ہے، کتنا وقت سب کے پاس رہتا ہے، ہم یہی نہیں سمجھ پاتے ہیں. اور رہی مرکز کی بات، سمیر بھائی آپ جو فرما رہے ہیں نا کہ یہ مرکز، تو یار مرکز ہمارا جو ہے وہ بریلی شریف جو ہے، بریلی شریف جو شہر ہے وہ اعلیٰ حضرت کی وجہ سے وہ ہمارا مرکز ہے نا. وہاں پر جو ہمارے اکابرین آرام فرما رہے ہیں ان کی وجہ سے ہے. اللہ تعالیٰ سلامت رکھے سمیر بھائی. اور خیر اچھا وہ آپ نے پوچھ لیا تو ہم نے اس کی وضاحت کر دی. باقی وہ الفاظ جو ہیں وہ ہمارے نہیں ہیں. ہم نے دیکھا وہ اسکرین شاٹ، وہ بائک آؤٹ کا، اس کا اس کا، تو وہ ساری چیزوں سے ہم کو فرق نہیں پڑتا سمیر بھائی. ہم کو ناز شریف جو ہے نا عوام کے لیے ہم نہیں پڑھتے ہیں. ابھی وہ ایک ہنسی آتی ہے. خیر اللہ تعالیٰ ہدایت دے. خیر چھوڑیے، جانے دیجیے، وہ بات کافی لمبی کلپ ہو گئی، آپ کو بھی پریشان